بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقہ۔ الحمدللہ آج سے سورۃ الحاقہ کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ یہ مکی سورہ ہے، اس میں 52 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ ترتیب نزولی کے لحاظ سے اس کا شمار 77 اور بعض مصحف میں 78 ہے، یعنی 77 یا 78 ہے، جبکہ ترتیب مصحف کے لحاظ سے جو موجودہ صورتوں کی ترتیب ہے اس میں اس کا نمبر 69 یعنی 69 نمبر ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین ساکن ہے، اس پہ ہم سے میم کی زیر کی وجہ سے لام اس میں ذرا باریک پڑھیں گے اور ادغام شمسی ہوگا۔ ہا کی زیر کو الرحمن کی روا سے ملائیں گے، یہ بھی ادغام شمسی ہے، را پر پڑھیں گے۔ ہا ساکن پہ ہم سے میم کو 2 حرکات لمبا کرنا ہے۔ نون کو الرحیم کی روا سے ملا دیں گے، یہ بھی ادغام شمسی ہے، را پر پڑھیں گے۔ ہا کو لمبا کر دیں ہیں وقفاً، تو الرحیم یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم میم پہ وقف کر دیے۔ اگر ملانا ہو یعنی میم کی زیر پڑھنی ہو تو پھر یوں ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقہ۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آگے دیکھیں اگلی آیت ہے ملحاقہ، وما ادراک ملحاقہ، میم لام سے ملایا جا رہا ہے، وہاں پہ زبر ہے اس لیے مل ہو گیا، اب یہاں پہ زیر ہے الرحیمی کی نیچے، میم لام سے ملائیں گے تو ملحاقہ ہوگا۔ یہ ملانے کی صورت میں ہے، وصلاً ہے، اگر وقفاً پڑھیں تو الحاقہ ہوگا۔ ال میں لام ساکن ہے، اس پہ اظہار ہے، حا وسط حلق سے ادا کریں گے۔ الف مدہ کے بعد قاف مشدد ہے جس کی وجہ سے اوپر مد آئی ہے، اس مد کو مد لازم کہتے ہیں، کلمی ہے، ایک کلمے میں ہے اس لیے مثقل، تشدید کی وجہ سے مثقل ہے، ثقل ہے اس میں پڑھنے میں، تو اس لیے اس کا نام ہے مد لازم کلمی مثقل۔ لمبا کریں گے حا کو، قاف سے ملائیں گے، قاف کی تشدید پڑھیں گے، پھر قاف پر پڑھیں گے، قاف پر زبر پڑھیں گے جلدی سے، اور اس کو تائے مربوطہ سے جب ملا کر پڑھیں گے وقفاً تو وہ ہا میں تبدیل ہو جائے گی، اور اگر ملا کر پڑھنا ہو آگے یعنی تا پر پیش تو پھر قاف پر زبر پڑھیں گے، تا پر پیش معروف طریقے سے پڑھیں گے اور اگلی آیت پڑھ دیں گے، تو ہوگا الحاقہ یہ وقفاً، اور ملانا ہو تو الحاقۃ ملحاقہ، یہ جیسے القارعۃ ملقارعہ اسی وزن پہ اسی طرح کے الفاظ ہیں۔ تو الحاقہ کا معنی حق ہونے والی یعنی وہ ہو کر رہنے والی یعنی قیامت۔ ملحاقہ یہ میم کو لام سے ملانا ہے، اسی طرح کی قواعد لام ساکن پہ اظہار ہے، اظہار قمری، اور حاقہ پہ جو مد لازم کلمی مثقل اور قاف کو تائے مربوطہ سے ملا دیں گے، ہاں ساکن ہو جائے گی۔ وہ ہو کر رہنے والی کیا ہے، یعنی کیا ہے حق ہونے والی۔ وما ادراک ما الحاقہ، وما ادراک یا میں ما میں مد منفصل ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ آنے کی وجہ سے، ادراک دال ساکن پہ قلقلہ ہے، را پر پڑھیں گے 2 حرکات لمبا کریں گے، کاف باریک ہے، اور ملحاقہ اسی طرح لام ساکن پہ اظہار، حا بمد لازم کلمی مثقل، قاف پر تائے مربوطہ ہا میں تبدیل ہو جائے گی وقفاً، تینوں ملائیں گے تو الحاقۃ ملحاقۃ وما ادراک ملحاقۃ، لیکن ہا کو لمبا کرنا ہے، مد لازم نہیں چھوڑنی، میں صرف جلدی جلدی بتا رہا ہوں، لمبا ضرور کرنا ہے، تو آخر میں ملحاقہ۔ اور تم کیا سمجھو کہ وہ ہو کر رہنے والی کیا ہے، اور کیا تم سمجھے کیا ہے سچ مچ ہونے والی۔